آخری پہلوان تھا وہ بھی انہوں نے اکھاڑے میں اتار دیا. جو بھاری انویسٹمنٹ کی گئی تھی, جو اربوں روپے لگا کر آج اس کو مینار پاکستان پر ان کی نمود و نمائش کی گئی اس فلم کی, وہ فلم چلتے ہی فلاپ ہو گئی ہے. بیانیہ نواز شریف کی جانب سے دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ بالکل ٹھوس ہو گیا ہے. جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم خوشحالی لے کر آئیں گے تو ساتھ ان کے شہباز شریف کھڑے ہوتے ہیں, تو بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی یہ جو بدحالی لے کر آیا یہ کون ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ آٹا ہم سستا کریں گے تو بندہ پوچھے یہ جو ساتھ شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں جو کہتے تھے کہ میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا اور آٹا سستا کروں گا, وہ تو انہوں نے نہیں کیا. اور پھر لندن چلے گئے اور وہاں پر جب ان سے صحافی نے سوال کیا کہ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی تو انہوں نے کہا جی میں تو پاکستان میں ابھی نہیں ہوں, میں تو لندن میں ہوں, اس لیے مجھ سے پاکستان کی بات نہ کریں. جو ہلکا سا آپ نے دیکھا ہلکا سا انہوں نے ٹچ دینے کی وہ کوشش کی ہے کہ مجھے کیوں نکالا, بفرور بھگوڑا اور کرپٹ ثابت کرتے رہے. آج یہ ثابت کرنا ضروری تھا کہ قوم کا مسیحا یہی ہے, سب سے ملک کو آگے لے جانے والا وہ یہی شخص ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم خوشحالی کی طرف لے کر جائیں گے تو دائیں آپ کے شہباز شریف کھڑے ہوتے ہیں, بائیں طرف آپ کے اسحاق ڈار کھڑے ہوتے ہیں, تو قوم بے وقوف تو نہیں. ناظرین آخری انویسٹمنٹ بھی ڈوب گئی ہے اور فلم چلتے ہی فلاپ ہو گئی ہے. جب سے عمران خان حکومت سے نکلے ہیں تب سے ان کو غیر مقبول کرنے کے لیے, ان کو توڑنے کے لیے اور ان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک کوشش کی گئی. ان کے قریبی ترین ساتھیوں کو ان سے جدا کیا گیا, انہی قریبی ترین ساتھیوں سے ان کے خلاف بیانات دلوائے گئے, پھر ان کی پارٹی کو توڑا گیا, ان کی ایک پارٹی سے کئی پارٹیاں نکالی گئیں اور ان کے خلاف نئی پارٹیاں بھی بنائی گئیں, ان کو جیل میں ڈالا گیا. لیکن یہ ساری کوششیں ابھی تک ناکام رہی ہیں اور اب جو ان کے پاس آخری پتہ تھا وہ انہوں نے شو کر دیا. جو آخری کوشش تھی وہ انہوں نے کر ڈالی ہے اور وہ یہ تھی کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے اور ان کو عمران خان کے خلاف لانچ کیا جائے اور ان کو عمران خان کے سامنے کھڑا کیا جائے. تو یہ فل اینڈ فائنل اب کوشش ہے. اب جو مقابلہ ہے وہ اب میدان جو ہے وہ وہاں پر پہنچ چکا ہے, بیٹل فیلڈ وہاں پر لگ چکی ہے کہ وہ جو آخری پہلوان تھا وہ بھی انہوں نے اکھاڑے میں اتار دیا ہے. تو ان کی طرف سے تو یہ بڑا تگڑا پہلوان تھا اور یہ جب بھی یہ والا پہلوان میدان میں آیا ہے تو اس نے اگلے کو مات ہی دی ہے. لیکن اس بار اس پہلوان کے سامنے ایک ٹکر کا لیڈر کھڑا ہے اور اب اس نے اس کو فلاپ کر دیا ہے. یہ جو بھاری انویسٹمنٹ کی گئی تھی, جو اربوں روپے لگا کر آج اس کو مینار پاکستان پر ان کی نمود و نمائش کی گئی تھی اس فلم کی, وہ فلم چلتے ہی فلاپ ہو گئی ہے. نواز شریف کو واپس لایا گیا ہے اور بڑی بھرپور کوشش تھی کہ ایک زبردست جلسہ کر کے عوام کو دکھایا جائے تاکہ ایک ہائپ بنے کہ جناب نواز شریف بڑا ہی کوئی پاپولر لیڈر ہے, وہ عوام میں مقبول ہے, پورا پاکستان جناب اس کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے. اور ان کی تقریر بھی ایسے ہی تھی, ایک قائد والی اور قوم کا جو سرکردہ لیڈر ہوتا ہے وہ ان کی تقریر تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو اگلا جو سربراہ ہے اس ریاست کا وہ بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. لیکن عوام نے اس فلم کو, اس نئی فلم کو جو کہ آخری پہلوان تھا, اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. جو بیانیہ نواز شریف صاحب کی طرف سے دینے کی کوشش کی گئی ہے, جو آج مینار پاکستان پر جو پاور شو دکھانے کی کوشش کی گئی, لوگ تو وہ بھر کر لے آئے گراؤنڈ میں, لیکن ایک تو وہ والا فلاپ ہو گیا کہ یہ کس طرح بسز میں بھر کر لائے گئے, کس طرح ان کو پیسے دیے گئے, وہاں سے ویڈیو سامنے آ گئی کہ کس طرح جناب ان کو پہلے ناشتے کروائے گئے, پھر لنچ, پھر رات کے کھانے, پھر ان کو پیسے دیے گئے, کیا کیا مفادات دے کر مزدوروں کو ڈبل دہاڑی پر لایا گیا. ایک تو وہ چیز فلاپ ہو گئی. لیکن آن ا براڈر لیول جو بیانیہ نواز شریف کی جانب سے دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ بالکل ٹھوس ہو گیا ہے, وہ اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے. یعنی وہ جو ہی ان کی باتیں سامنے آئی ہیں ٹائیں فش ہو گئی ہیں, فوراً اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. مثال لیجئے کہ نواز شریف نے کیا بیانیہ دیا ہے, کیا اس نے نئی بات کی ہے کہ لوگ جناب نواز شریف کے لیے چل نکلے. انہوں نے کہا جی وہی ایٹمی دھماکے 1998 والے وہ آپ نے 30 سال سے وہی بیچ رہے ہیں, اس میں نئی بات کیا ہے, وہی میٹرو بسز, ٹھیک ہے, وہی آپ بیچے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی 2017 میں جائیں, ابھی ان کا ایک ایڈ بھی بڑا وائرل چل رہا تھا, جو 2017 میں جائیں وہاں پر کیا آٹا کیا تھا, بجلی کیا تھی. تو بھائی آپ پرویز مشرف کے دور میں چلے جائیں, پھر 80s میں چلے جائیں, تو جو پیچھے چلے جائیں گے قیمتیں اسی طرح سے کم ہوتی جائیں گی. تو اس میں نئی بات کیا ہے, مطلب جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم خوشحالی لے کر آئیں گے تو ساتھ ان کے شہباز شریف کھڑے ہوتے ہیں,
تو بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی یہ جو بدحالی لے کر آیا ہے یہ کون ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر کو ہم نیچے لے کر آئیں گے تو ساتھ ہی شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں، تو بندہ پوچھے بھائی یہ ڈالر کو اوپر کون لے کر گیا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ آٹا ہم سستا کریں گے تو بندہ پوچھے یہ جو ساتھ شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں جو کہتے تھے کہ میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا اور آٹا سستا کروں گا، وہ تو انہوں نے نہیں کیا، اور پھر لندن چلے گئے، اور وہاں پر جب ان سے صحافی نے سوال کیا کہ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی تو انہوں نے کہا جی میں تو پاکستان میں ابھی نہیں ہوں، میں تو لندن میں ہوں، اس لیے مجھ سے پاکستان کی بات نہ کریں۔ تو وہ جو بات کر رہے ہیں ایک تو ان کے پاس نئی بات نہیں ہے، اور پھر وہ انہوں نے جو ہلکا سا، آپ نے دیکھا ہلکا سا انہوں نے ٹچ دینے کی وہ کوشش کی ہے کہ مجھے کیوں نکالا، وہ ہلکا سا آپ نے سنا نا، تھوڑا سا چلتی حکومت کو گرا دیا، ہلکا سا وہ والا مجھے کیوں نکالا والا ٹچ انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے، لیکن شاید پھر انہوں نے شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھا ہے تو پھر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کس طرح سے یہاں پر پہنچے ہیں۔ یعنی 2019 میں انہیں 50 روپے کے سٹامپ پر بھیجا گیا، اور آج کس طرح زبردست استقبال کے بعد، ساری سہولتیں دینے کے بعد یہاں ان کو لایا گیا۔ تو پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ آپ کو کس لیے لایا گیا، اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم خوشحالی کی طرف لے کر جائیں گے تو دائیں آپ کے شہباز شریف کھڑے ہوتے ہیں، بائیں طرف آپ کے اسحاق ڈار کھڑے ہوتے ہیں۔ تو قوم بے وقوف تو نہیں ہے کہ آپ کی ان باتوں پر یقین کر لے۔ جو 16 ماہ میں آپ نے اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ لاکھوں لوگ اس ملک کو چھوڑ چکے ہیں، روٹی کسی کو مل نہیں رہی، جو سفید پوش طبقہ ہے اس کا بھی جو ہے وہ اس کے لیے بھی زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے، کہ جو مڈل کلاس آدمی تھا جو بڑے مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا تھا اس کی بھی کوئی عزت نہیں رہی، اس کے لیے بھی اپنی اس روزی پر پردہ رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ ڈالر کو آپ کہاں سے کہاں لے گئے، پیٹرول کہاں پر چلا گیا، آٹا لوگوں کو مل نہیں رہا، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، بجلی کے بل آپ کہاں پر لے کر گئے ہیں، تو ملک کو آپ جو ہمارا خزانہ ہے اس کو کہاں پر لے گئے ہیں۔ کرپشن کی داستانیں آپ کی جگنو موسن کہتی ہیں کہ جو آئی ایم ایف سے، جو کہ آپ کی لیڈر ہیں جگنو موسن، وہ کہتی ہیں کہ جو آئی ایم ایف سے پیسے ملے حکومت جانے سے پہلے 1 ارب ہر ایم این اے کو دیا گیا، یعنی جو آئی ایم ایف سے پیسے ملے تھے وہ انہوں نے اپنے ایم این ایز میں بانٹ دیا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جگنو موسن جو ان کی لیڈر ہے وہ کہتی ہیں کہ 1 ارب روپیہ بانٹا گیا۔ وہ جو حسن نثار کہتا ہے نا کہ انہوں نے ہمارے گوشت کھا لیا ابھی ہماری ہڈیاں کھا رہے ہیں، تو وہ بالکل درست کہتا ہے۔ تو یہ جگنو موسن کہہ رہی ہے کہ انہوں نے آخر میں بانٹے تاکہ جب الیکشن آئیں گے تو آپ نے لٹانے ہیں پیسے، ایسے بوریاں بھر بھر کر لانی الیکشن جیتنے کے لیے۔ اور آج ہمیں نظر آیا کہ اس ایک جلسے پر مبینہ طور پر اربوں کا خرچہ آیا ہے، اربوں روپے اس ایک جلسے کے لیے، کیونکہ ضروری تھا کہ دکھایا جائے کہ یار وہ جسے آپ 4 سال بفرور، بھگوڑا اور کرپٹ ثابت کرتے رہے، آج یہ ثابت کرنا ضروری تھا کہ قوم کا مسیحا یہی ہے، سب سے جو اس ملک کو آگے لے جانے والا وہ یہی شخص ہے۔ تو وہ عوام اب اتنی بے وقوف تو نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ ہاں 2017 میں حالات مختلف تھے، لیکن جو شہباز شریف نے آپ کا بٹھا بٹھایا اس مسلم لیگ نون کا، جو ان کی سیاست کو دفن کیا ہے، وہ اب عوام اس کو بھولنے والی نہیں ہے، جو انہوں نے اس ملک کا حشر کر دیا ہے۔ آج اس ملک میں پیدا ہونے والے آج یہاں پر عزت کی زندگی گزارنا ان کے لیے ناممکن ہو رہا ہے، اور ہم پاکستانی جو یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، جو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، ہمیں عزت کی روٹی کمانے کے لیے ان سے بچھڑ کر دوسرے ممالک میں جا کر دھکے کھانا پڑ رہے ہیں۔ تو اس چیز کا تم لوگوں کو احساس ہے، وہاں سے تم جہاز بک کروا کر یہاں پاکستان آئے، پھر تمہیں ہیلی کاپٹر سے میرا پاکستان لے جایا گیا، پھر وہاں سے رینج روور سے تمہیں گھر لے جایا گیا محل میں، تو تم لوگوں کو احساس ہے کہ عام بندے کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے۔ وہی دہاڑی دار مزدور جن کو تم ڈبل دہاڑی پر وہاں جلسے میں لے کر آئے ہو۔ تو عوام بے وقوف نہیں ہے۔ یہ جو فلم اب آخری پہلوان جو اتارا گیا نا، دوسرا آپ دیکھیں سامنے آپ کے کھڑا کون ہے، عمران خان، اس کی کریڈیبلٹی دیکھیں، جیل میں ہے وہ بلا وجہ جیل میں، یعنی اگر وہ چاہے وہ ڈیل کرنا چاہے تو 1 منٹ میں وہ باہر آ سکتا ہے، لیکن جیل کی مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، فیملی کو اس نے پیچھے کیا، بچوں سے اس کی خواہش ہے کہ صرف ایک کال کروا دی جائے اور وہ اس کی کال بھی نہیں ہو پا رہی۔ تو ایک طرف اتنا بڑا کریڈیبل لیڈر کھڑا ہے جس کے نہ کوئی کرپشن ہے، اس کی شخصیت دیکھیں اور کس طرح سے اس کا ویژن ہے، تو اس کے سامنے آپ ان کو لے کر آ رہے ہیں، مطلب کیسے لوگ مانیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ۔